كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جتنے احباب بیٹھے ہیں محبت سے پڑھیے درود شریف. الصلاۃ والسلام کرام پڑھ لو یار درود شریف پڑھ لو. سردی بہت ہی لگی تھی محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے میں اور آپ آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً مجھ سے قبل آپ نے علماء اکرام کے خطابات اسی موضوع پر سماعت فرمائے. ہمارے بہت پیارے لاڈلے عزتوں کے لائق حضرت خطیب اہل سنت مولانا حافظ نثار احمد گولڑوی صاحب، آپ نے حکم فرمایا. باقی بھی بزرگ تشریف فرما ہے علماء. ظاہر میں ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن سب علم و عمل میں، فضل میں، عزتوں میں سب کو اللہ کے فضل سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. قبلہ حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. قاری اکرام اللہ صدیقی صاحب آپ تشریف لائے. میں سب کے حق میں دعا گو ہوں اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم تو ابھی آئے ہیں، آپ عشاء کے بعد سے بیٹھے، اس لیے آپ کی قربانی سب سے غالباً زیادہ ہے. اور اخلاص بھی اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ اتنے وقت سے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہے. میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، بس دو چار باتیں عرض کروں گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. لیکن آپ سے امید کروں گا کہ جتنا بھی وقت ہو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. بس آپ کے چہروں سے میں پہچان لوں گا کہ ابھی گفتگو آگے چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وہ بہت پروفیشنل قسم کا خطیب تو میں ہوں نہیں، ویسے ہی بس کوئی ٹوٹی پھوٹی چند باتیں، کیونکہ ہمارا تو لکھنے پڑھنے سے ہلکا پھلکا تعلق ہے. تو یہ سرکار کی مہربانی ہے کہ انہوں نے، وہ کسی فارسی والے نے کہا ہے بزرگ نے، کہ جو لوگ بھی سرکار دو عالم کی عزت و ناموس پر کام کرتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت میں کام کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذہن میں بٹھایا کریں کہ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا. میں اور آپ تو ان کی شان کو نہ بٹھا سکتے ہیں نہ گڑھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی شان میں تو رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا، تو وہاں کسی کی کیا اوقات ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں. عقیدہ توحید کے بعد قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور عقیدہ رسالت اور ختم نبوت پہ دیا. سبحان اللہ. 200 سے بھی زائد احادیث حضور نے اپنی شان ختم نبوت کے حوالے سے بیان فرمائی. سبحان اللہ. سمپل سا مفہوم یہ ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے شروع ہوا، وہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام پر اللہ نے ختم بھی فرما دیا. اور اس سے بہتر لفظ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلہ نبوت کو میرے اور آپ کے آقا کریم پر مکمل فرما دیا. حضور کے بعد
سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر انور پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک، توجہ ہے میرے جملوں میں، اب قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا۔ اس میں اور پیدا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ یہ کہنا 100% غلط ہے۔ یا تو بے توجہی میں خطبہ کہہ جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں اس بات کا، یا پھر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ کہنا میں نوجوانوں کو عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ نے 200 سے زائد علامات بیان فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا ضرور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت جناب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نفی ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ کہنا غلط ہے۔ کتنی علامت؟ 200 علامتیں احادیث میں حضور نے بیان فرمائی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، 2-4 برکت کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم، حضور نے فرمایا تشریف لائیں گے دمشق کے جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر، دونوں فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس مینار پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ کی زلفوں مبارکوں سے پانی کے قطرات ایسے ٹپک رہے ہوں گے جیسے موتی کے دانے چمکتے ہیں۔ یعنی جب آپ اٹھائے گئے ہیں تو اس وقت تازہ تازہ غسل تھا، بعض محدثین نے کہا، تو جب آئیں گے تو تب بھی جیسے بندہ تازہ نہاتا ہے نا تو پانی گرتا ہے بالوں سے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زلفوں مبارکوں سے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مکبر تکبیر کہہ چکا ہوگا، حضرت امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ جب اس مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے، لوگ اچانک دیکھیں گے، اور چونکہ ماحول بنا ہوگا، ہر شخص کو انتظار ہوگا، تو لوگ کہیں گے او حضرت عیسیٰ آ گئے، او حضرت عیسیٰ۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں ایک شور مچ جائے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد مبارک میں سے ہوں گے۔ کس کی اولاد میں سے؟ امام حسن مجتبیٰ، حسن ابن علی، ان کی اولاد مبارک میں سے ہوں گے۔ وہ مصلی کو چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ آئیے، آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آئیں آپ مصلی امامت پر جماعت اور امامت آپ کروائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہاری شان براء البراء، لیکن اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی کہ جب ایک امتی، میرا امتی، وہ مصلی امامت پر کھڑا ہوگا اور اللہ کا نبی میرے غلام کے پیچھے نماز ادا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو میرے حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا مقام کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج مصلی تمہارا ہے، میں آیا ہوں، نبوت میرے پاس ہے، لیکن میں آج نبی بن کر نہیں آیا، مصطفیٰ کا نائب بن کر آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ نہیں کہیں گے۔ اب 200 آیت حضرت یہ جو مرزائی حضرات ہیں نا قادیانی،
یہ مرزے کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ ان کی کوئی بک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میڈیا پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، سارا لٹریچر ان کا موجود ہے۔ ان کی ہر کتاب پہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ بطور ٹائٹل لکھا ہوگا معاذ اللہ نکرے کفر کفر نباشد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ ہمارے مرزا صاحب نبی بن کے عیسیٰ بن کے آ چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، آج کے نوجوان کو یہ میرا پیغام ہے کہ حضور کی زبان عطر سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کو کائنات رد نہیں کر سکتی جو حضور نے کہہ دیا۔ زمین اور آسمان آپس میں مل سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ایک نہیں، دو نہیں، 200 علامتیں بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ قادیانی پاکستان اور دنیا کے کسی قادیانی میں جرت ہو تو وہ مرزا قادیانی پر کوئی ایک علامت ثابت کر کے دکھا دے۔ 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 10 نہیں، کتنی؟ ایک کوئی نہیں کر سکتا۔ چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ان چیزوں سے نکل کر جو علامتیں آمنہ کے لال نے حضرت عیسیٰ کی بیان فرمائی ہیں، کوئی ایک علامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض یہ کیا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کی کہ یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی توجہ ہے یا ٹولے مائیاں والی دھیان ہے؟ کوئی نیا نبی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہیں کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو گئی، آپ آسمان دنیا سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلہ نبوت کا اختتام و اکمال فرما دیا۔ یہ نبوت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلی۔ توجہ، تو نبوت جس نبی کے پاس آئی، حضرت آدم کے پاس آئی، تو نبوت سے پہلے حضرت آدم نبی نہیں تھے۔ نبوت کا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ حضرت آدم سے۔ جب حضرت آدم کے پاس نبوت آئی تو نبوت رہی، البتہ حضرت آدم کے مقام کو اونچا کر دیا۔ اب میں نے 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نبوت اور رسالت کا سفر شروع ہو گیا حضرت آدم سے۔ حضرت آدم نبی نہیں تھے، نبوت آئی، نبوت رہی، حضرت آدم کو اونچا کر دیا۔ پھر نبوت کا سفر شروع ہوا، یہ نبوت چلتی چلتی حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آئی۔ نبوت رہی، لیکن حضرت شیش کو اونچا کر دیا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئی، نبوت رہی، لیکن حضرت ابراہیم کو اونچا کر دیا۔ حضرت اسماعیل کے پاس آئی، نبوت رہی، اسماعیل کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ حضرت یعقوب و یوسف کے پاس آئی، لیکن نبوت رہی، حضرت یوسف کو اور حضرت یعقوب کو اونچا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئی، عیسیٰ کو روح اللہ کر دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کر دیا، آدم کو صفی اللہ کر دیا، اور نوح کو نجی اللہ کر دیا۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا کی شان پر، میرے اور آپ کے آقا کے مقام پر، حضور کے مرتبے پر۔ باقی سب کے پاس نبوت آئی، لیکن نبوت رہی، باقی ہستیوں کو اونچا کر دیا۔ لیکن یہی نبوت چلتی چلتی جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آتی ہے، جب علم نشرح کے سینے والے کے پاس آتی ہے، جب یاسین کے کنگل والے کے درمیان آتی ہے، جب والضحیٰ کے چہرے والے کے پاس آتی ہے، تو نبوت نے میرے مصطفیٰ کو اونچا کیا کرنا تھا؟ نبوت اتنا لمبا سفر کرتی، جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور نے نبوت کو اونچا کر دیا، نبوت کو اٹھا کر ختم نبوت کے مقام پر فائز کر دیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔
میرا خیال ہے تسی کروں قسم پا کے آئے جو سبحان اللہ نہیں کہنا. میں بھی تو انہوں زور نہیں دیندہ لیکن ذرا آکھو محبت میں سبحان اللہ. لو جی جیڑا بندہ ہے کہ اندر تقریر 10 منٹ دے اندر اندر ختم ہو جائے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلے دن میں کیا وہ کیڑے کیڑے وہ نے جڑے بیبیاں کو گھر اپنی ازواج بیبیاں بیگمات کو ڈردے نے وہ کہن سبحان. کسی نے بھی نہیں کیا ہے. میں کیا کوئی بھی نہیں ڈردا. وہ پیر نصیر الدین نصیر فرماندے رہے نے باہر پگاں اندر اگاں ڈردے تو سارے ہی نے جی. محبت اللہ کو سبحان اللہ. سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. آخو سبحان اللہ. سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. اللہ اکبر. تو بھائی نبوت کیا ہوا؟ نبوت چلی حضرت آدم سے. کہاں سے چلی؟ صبح آپ کو صرف سبحان اللہ ہی یاد نہ ہو یہ یاد نہ ہو آئے تھے علامہ صاحب آواز بڑی پیاری تھی فلاں چیز بڑی اچھی تھی گلا بھی بڑا تھا یہ تو کوئی بات نہیں. زندگی میں ایک دو بات ایسی تو سیکھ جائیں جو ساری زندگی کام آئے. پتہ چلے بھائی ختم نبوت کانفرنس مولانا نے کروائی تھی اور یہ بات ہمیں آج تک نہیں بھولی ہیں. نبوت سفر کرتی کرتی سب نبیوں کے پاس آئی لیکن نبوت رہی. نبوت رہی لیکن یہی نبوت سفر طے کرتی کرتی جب میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آئی تو پھر نبوت کو بھی مقام. بھائی نبوت کی وجہ سے مصطفیٰ کو مقام نہیں ملا. بولو نا سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب یہ جو نبوت ہے رسالت ہے علم غیب ہے حاضر و ناظر ہے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے میں نے تیری مقام کو اونچا نہیں کیا بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری ذات کو ہی میں نے ایسا بنایا ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں ان کو عزت تیری ذات کی وجہ سے میں نے عطا فرمائی ہے. نبوت بھی ایسے ہی تھی. نبوت جب حضور کی بارگاہ میں آئی میرے مصطفیٰ نے نبوت کو اٹھایا اور مقام ختم نبوت عطا فرما دیا. اچھا جب حضرت آدم کو بھیجا نا ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی اور ایک یہ والی. آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پتہ کیا فرمایا تھا؟ قرآن مجید نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور کے بعد کسی اور نبی کی اچھا ضرورت نا دو تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اشارتاً عرض کر رہا ہوں نوجوان کچھ سن رہے ہیں ان کے لیے. نبوت کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ جو پہلا نبی ہو اس نے جو کام کیا نا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو پھر دوسرے بندے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں تو یہ حال ہے کہ قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا. یہاں تو ضرورت ہے ہی نہیں. دوسری ضرورت یا پھر یہ پیش آتی ہے کہ وہ جو پہلا نبی تھا وہ کسی خاص علاقے کے لیے خاص دیہات کے لیے خاص شہر کے لیے خاص پنڈ کے لیے خاص خطہ زمین کے لیے آیا. میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ آئے اللہ نے یہ حدیں بھی توڑ دی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب وہ اور تھے
جن کو ہم نے ایک خطے اور ایک ٹکڑے کے لیے بھیجا، اب میں نے ختم نبوت کا تاج سجا کر میں نے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو بھائی جب آدم کو بھیجا تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ یہ کلمات تین کا مطلب علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدم ابھی تو دنیا کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کلماتن کا مطلب ہے یہ تھوڑی سی دو تین چیزیں لے جاؤ، چند چیزیں رہبری کی، رہنمائی کی، بطور شریعت چند چیزیں لے جاؤ اور جا کر اپنی اولاد کو میری طرف سے یہ رہنمائی کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے کائنات کا آغاز کیا ہے، کائنات کا سمجھانا چاہتا ہوں، کائنات کا آغاز ہوا ہے، ابھی چند چیزیں لے جاؤ، اس لیے کہ ابھی وہاں سے لینے کے لیے بہت کچھ ہے اور زمین والوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ابھی تو 1,24,000 نبیوں نے آنا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا چند ہدایات لے جا کر اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے جانا۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہاں سے لینے کے لیے بڑا کچھ ہے، یہاں پر دینے کے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ نے قرآن کا اسلوب بیان بدل دیا، فرمایا وہ اور تھے، چونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے میں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں، تھوڑی تھوڑی راہبری، تھوڑی تھوڑی رہنمائی عطا کر کے ان نبیوں کو بھیجا۔ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرندی فرماتے ہیں، کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے خزانے میں جو کچھ تھا اللہ نے ہر چیز اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ جب حضور آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم، میں نے اب ہر چیز مکمل آپ کو عطا کر دی۔ اعلیٰ حضرت بریلی بولے، کہنے لگے رسالت کل، امارت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے۔ اب کائنات کی ہر چیز لے کر میرے اور آپ کے آقا آ گئے۔ حضرت مجدد صاحب بھی فرماتے ہیں اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب کسی اور کی۔ قرآن مجید نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پر کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول تمہارے پاس آئیں گے، رسول تمہارے پاس لو جی پورا قرآن پڑھا ہے۔ کوئی مولوی صاحب یا کوئی منکرین ختم نبوت میں سے یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے حضور کے آنے کا ذکر تو کیا ہے، مصطفیٰ کے جانے کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کے آنے کا ذکر تو ہے پر مصطفیٰ کے جانے کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ ساری کائنات عالم کو قرآن جگہ جگہ سے بتا رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کر کے جانے کا ذکر نہ کر کے یہی تو کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی رحمت پر میں نے ختم نبوت کا تاج سجا کر حضور کو کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اب پہلی نبوتیں ختم ہو گئی، پہلی نبوتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، میں نے مصطفیٰ کو ایسا نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے کہ اب قیامت تک میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سورج ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، پڑھ لو مل کے گل ختم کریے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، سپیکر والا ذرا ایک پڑھے جی رت کے اونچی آواز۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، پڑھو محبت نہ پڑھو، عرش والے فرش والے دیوانے، اذانوں میں نمازوں میں
سجنا ترانے سارے تیرے ہیں جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے. سبحان اللہ. تو سارے نبیوں کو اللہ نے تھوڑی تھوڑی ہدایت دی. حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ نیت کرے، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ. نقشبندیوں کا بادشاہ، آج اقبال ڈے ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اتنا بڑا شیخ جس کو اقبال اپنا شیخ مانے وہ کتنا بڑا شیخ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ پھر بات دور نکل جائے گی. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نیت کرے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا، نیت یہ رکھے کہ مولا کو نئی ہدایت عطا کر. کیا؟ نئی ہدایت. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ گلاں پرانیاں ہو گئی ہیں نا جی، یہ مولوی پرانی گلاں چھڑ دے، کوئی مولوی نواں قرآن اٹھا کے لین کی تو معاذ اللہ جی. قرآن بھی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ پہلے کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں. بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑے فتنے ہیں جی سوشل میڈیا. تو مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نیت کرے، دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اور ذہن میں یہ سوچے مولا کو نئی بات. کیا؟ نئی بات، نیا اصول، نئی ہدایت، نیا پرنسپل، نئی گائیڈنس، کوئی نئی چیز عطا ہو. اب پرانی چیزیں ہو گئی ہیں. سنو نوجوانوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر حضرت مجدد الفسانی کا. اسی لیے تو حضرت امیر ملت فرمایا کرتے تھے سنگیو ساریاں چیزاں نویاں لے لیو پر عقیدہ پرانا ہی رکھو. عقیدہ پرانا ہی رکھو. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بندہ مانگے مولا کو نئی چیز، نئی ہدایت، نیا اصول. فرماتے ہیں بندے کو تو سنائی نہیں دیتا، ہاتف سے آواز آتی ہے نیا اصول مانگنے والے، نئی ہدایت مانگنے والے. میرے خزانے میں جو کچھ تھا میں نے مدینے والے کو عطا کر دیا ہے. اب تجھے کائنات کی جو چیز چاہیے مدینے چلا جا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گی. اب کوئی نئی ہدایت نہیں، میرے پاس جو تھا میں نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے تو قلم توڑ دیا. فرمایا اب جو کچھ تھا دے دیا سارا کچھ اپنے مصطفیٰ کو، اور دے کر تاج ختم نبوت سجا کر اللہ نے دنیا میں مقبول فرما لیا. گرامی قدر حضرات، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا یا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم. اس بحث میں پڑھنا، سن لیں ذرا، اس بحث میں پڑھنا کہ وہ مہدی ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ عیسیٰ بن کے آ گیا ہے، یہ بحث ہی فضول ہے. اس لیے کہ جس بندے نے سیدھا کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، معاذ اللہ محمد ہوں، احمد ہوں، ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا لٹریچر میں، تو اس کے بعد اس چیز میں جانے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے یا وہ عیسیٰ ہے یا نہیں، مہدی ہے یا نہیں، مجدد ہے یا نہیں. نہ، ہمارے بزرگوں نے تو کہا بھئی وہ جھوٹا تھا. توجہ، وہ جھوٹا تھا. اگر سچا ہوتا تو پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا تھا. وہ بدکار تھا. اگر نیکوکار ہوتا پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا تھا. وہ بہت بڑا متقی اگر ہوتا پھر بھی وہ نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ حضور پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اب میری سرکار نے فرمایا، سنیں اب ایک دو حدیثیں سن لیں، بات کے اختتام کی طرف بس ختم کرتا ہوں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ. میرے حضور نے فرمایا یہ جو جھوٹے نبیوں کا سلسلہ تھا نا
نبی، جھوٹوں کا جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا، توجہ ہے، اس لیے کہ جو نبی ہو وہ جھوٹا نہیں، صرف جھوٹا کہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے فرما دیا، فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ کذاب کا لفظ میں نے نہیں دیا، حافظ صاحب نے، مولانا نثار صاحب نے، صوفی صاحب کی بلا نے نہیں دیا، یہ میرے آقا نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کذاب کا مطلب ہے ان کی ہر بات میں جھوٹ ہوگا، دجال کا مطلب ہے ہر بات میں دجل ہوگا میری امت کے لیے۔ آج بھی دیکھیں نا، لوگ یہی کہتے ہیں جی نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، حج میرے ساتھ گیا تھا کرنے کے لیے، فلاں سارے کام صدقات و خیرات بڑے کرتے ہیں، رفائی کام بڑے کرتے ہیں۔ اور یارو اس کا جواب تو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا کہ ان کو ہر بات میں دجل، ہر بات میں دھوکہ، ہر بات میں فریب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 30 پیدا ہوں گے۔ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آ کر چلتا یہ ہمارا شکرگڑھ کے پرلی سائڈ پر کرتار سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قادیان پنڈ کا نام، وہاں سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ اس نے 1900 یا 1901 میں سیدھا سٹیٹ کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب میں اس نے کیا کیا لکھا تفصیل میں جاؤں گا، لٹریچر کی جس نوجوان کو ضرورت ہو آپ صاحب سے، علامہ صاحب سے رابطہ کر لیں، ہر قسم کا مل جائے گا، پی ڈی ایف میں بھی، ویسے بھی ہر قسم کا، اللہ کے فضل سے۔ اب لوگ اٹھے، علماء اٹھے، کسی شعبہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس نے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے اپنی ڈیوٹی حضور کی بارگاہ میں نہ لگائی ہو، سب نے کام کیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو میرے آقا نے کام کرنے کے لیے خود منتخب فرمایا، خود منتخب کیا، جن میں سر فہرست حضرت تاجدار گولڑا کا نام ہے۔ سورش کشمیری کہتے ہیں، سورش کشمیری بہت بڑا صحافی ہوا ہے، بہت بڑی کتابیں ہیں، بہت بڑا کام تھا اس کا ختم نبوت پر، نیوٹرل قسم کا بندہ تھا۔ کہتے ہیں تاجدار گولڑا نے تو پہرا دیا ہی ہے، تاجدار گولڑا کے علاوہ جس بندے نے فرنٹ پہ آ کر قادیانیت کا رد کیا ہے، وہاں فیض اعلیٰ حضرت گولڑوی کا نظر آتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کو لیں تو صحافی مولانا اب سورش کشمیری کہتے ہیں فیض حضرت تاجدار گولڑا۔ سبحان اللہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو لیں تو سورش کشمیری کہتے ہیں فیض تاجدار گولڑا کا ہے۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو تھے ان کو تو بولنا نہیں آتا تھا، زبان میں لکنت تھی، گفتگو نہیں کر سکتے تھے زیادہ۔ تاجدار گولڑا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، آپ نے توجہ کی تو کہتے ہیں راستے میں گولڑا سے واپس آتے پنڈی میں کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا جلسہ ہو رہا تھا، پہلے میں بول نہیں سکتا تھا، لوگ کہتے ہیں بابے دیتے کچھ نہیں، یہ دے رہے ہیں بابے ہیں، کہتے ہیں پہلے میں بول نہیں سکتا تھا۔ پڑھیں یار سورش کشمیری کو پڑھیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری علماء دیوبند کا کتنا بڑا نام ہے، کہتے ہیں پہلے بول نہیں سکتا تھا، جب تاجدار گولڑا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ نے اپنی نگاہ میری طرف فرمائی، واپسی پنڈی آتے آتے ہندوؤں کا جلسہ ہو رہا تھا، میں سٹیج پہ چڑھ گیا، میں نے کہا میں نے بھی اپنے آقا کی شان کو بیان کرنا ہے، بتاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں آ کر پنڈی میں راستے میں آتے آتے خطاب شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، تاجدار گولڑا سورش کشمیری کہتے ہیں مرزے نے 2 چیلنج دیے اور اس نے جو چیلنج کیا تاجدار گولڑا نے اس کو قبول کیا، کسی کو رد نہیں کیا۔ اس نے کہا بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائیں گے، آپ نے فرمایا آ جاؤ ہم تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ کسی کوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیریں گے، جس کے ہاتھ پھیرنے سے شفا مل جائے، آپ نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اور آخر میں جو اس نے دعویٰ کیا وہ تو آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، اس نے کہا کہ جی آئیں بادشاہی مسجد میں بیٹھتے ہیں،
سورہ فاتحہ کی عربی کے اندر تیز ترین تفسیر لکھتے ہیں، 80 علماء اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو جلدی بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ لے، جس کے حق میں 80 علماء فیصلہ کر دیں، وہ جیت گیا، دوسرا ہار گیا۔ آپ نے فرمایا دعوے نبوت کے کام منشیوں والے۔ ابھی حضور کے گولڈا شریف دربار عالیہ گولڈا شریف حضور تاجدار گولڈا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ جناب بندہ سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی میں تیز ترین لکھیں گے، 80 علماء فیصلہ کریں گے۔ فرمایا تو نبوت کا دعوے دار ہے۔ ابھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں پیر مہر علی حضور کا ایسا غلام موجود ہے جو کاغذ پر قلم کو رکھے گا، قلم کی طرف اشارہ کرے گا، قلم خود سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رب حضرات آخری بات، نوجوان کافی تشریف فرما ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں ابھی اپنی گفتگو کو سٹاپ کر کے اگر آپ سے کہوں کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی ایک آیت پڑھ دیں تو شاید کوئی نہ پڑھ سکے۔ میں روڑا سولا پا کے چلا جاواں، وہ کوئی مقصد، میں کہوں کوئی ایک حدیث سنائے بزرگوں کو نکال کے، میرا خیال ہے آپ میں سے شاید کوئی نہ سنا سکے، یا کوئی کا دکا ساتھی سنا دے گا۔ باطن جو ہے نا مرزائی حضرات، ان کے ایک بچے کو آپ لے لیں، وہ اس جھوٹے مرزے کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلائل کی لائنیں لگا دیں، آپ ایک منٹ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، اور ہم بس اس کے رسول کے کھوکھلے دعوے۔ میں جانتا ہوں کوئی اس میں شک نہیں ہے، محبت رسول دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہیے۔ موبائل کو یوز کرتے ہیں، موبائل کو مثبت یوز کریں۔ آپ ایک پوسٹ شیئر کریں گے، ایک ویڈیو ختم نبوت کے حوالے سے شیئر کریں گے، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کہاں کہاں آپ کا پیغام چلا جائے گا، کہاں کہاں وہ آپ کی خدمت ہو جائے گی، حضور کی بارگاہ میں نوکری لگ جائے گی۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارے یہاں لاہور کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ ہر آدمی کا سینہ محبت رسول سے بھرا پڑا ہے، اس میں کوئی ہماری کسی مولوی صاحبان کی، عالم صاحبان کی، پیران نظام کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ہر امتی کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار اور عزت اور محبت ہے، ہر امتی کے دل میں۔ گرامی قدر حضرات، وہ شاعر جو تھا وہ کبھی کبھی، آج کل لوگ فارم فل کرتے ہیں، جناب فارم فل بس سائن کر دیں، حضرت اٹلی جانا ہے، باہر جانا ہے، فلاں ملک سائن کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب سائن کرنے میں کیا حرج ہے؟ سائن کرنے میں حرج یہ ہے کہ آپ نے اپنا قسم چینج کر لیا ہے، آپ نے اپنا رحمان نبی کو چینج کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہلکی سی کچھ شراب وغیرہ پیتا تھا، تو جب وہ بہت زیادہ پی لیتے تھے تو کسی نے پوچھنا، ہاں جی علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہے کیڑا اقبال، میں نہیں مانتا اقبال کو، اقبال میرے زمانے میں ہوتا تو میرا پانی بھرتا، وہ عقل پہ پردہ جو پڑ چکا ہوتا تھا بی کا۔ بتانا کیا چاہتا ہوں نوجوان، میرے اور آپ کے پاس سرکار دو عالم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو قبر میں بھی کام آئے، محشر میں بھی کام آئے، جنت میں بھی کام آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، والدین، مائی باپ، بہن بھائی سب چھوڑ جائیں گے، ایک رسول اللہ ہے جو میرے اور آپ کے کام آئیں گے۔ اس نے کہا جناب، اگلے دن پھر وہ ایک مرزائی بھی بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات عالم میں ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان پہ میری اور آپ کی موت آ گئی
گویا ہم کامیاب چلے گئے، اور اگر ایمان جو ہے وہ نکل گیا تو پھر کائنات میں جو مرضی آپ کر لیں میرے اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا جناب بندہ فلاں کے بارے میں، غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرے شعراء کے بارے میں۔ ایک مرزائی بھی بیٹھا ہوا تھا، مرزائی کا باطن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بے ادبی پر دلالت کرتا ہے۔ اس نے کہا آج ٹائم ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ محمد عربی کے بارے میں کیا خیال ہے، اس لیے کہ جب یہ اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا تو حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی۔ جب اس نے پوچھا کہ محمد عربی کے بارے میں کیا خیال ہے، اس نے کہا وہ ٹیبل پہ سراہی کا ایک گلاس پڑا تھا، اس نے اٹھا کر مرزائی کے چہرے پہ مارا، منہ پہ، اور اس نے کہا بدبخت، میں جیسا بھی ہوں ایک محمد ہی میرے پاس سہارا ہے تو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے مجھ سے۔ یہی تو ایک سہارا ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ باقی محافل ہوتی رہتی ہیں، آج آپ حضور کے ذکر ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں، قسم اس ذات کی یہ آپ کا اور میرا بیٹھنا رہے گا نہیں رہے گا، یہ گھڑیاں ہمیں قیامت کو قبر و حشر میں کام آئیں گی۔ تو میں نے عرض کیا کیا آپ سے، گفتگو ختم، ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا اور موسم بھی ذرا تھوڑا سا سخت ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو تھوڑا سا پڑھیں اور ہلکا سا اس کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ کہیں کھڑے ہو کر آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی پڑے تو آپ بات کر سکیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر صرف اور صرف معافی چاہتا ہوں، پھر ہماری محبت حضور سے کامل محبت نہیں، کامل محبت تب ہوگی۔ اور حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کو جب حضور نے فرمایا تھا نا، فرماتے ہیں میں نیم حالت نیند میں تھا، جاگ رہا تھا، تقریباً حضور آئے، مرزا حضور علیہ السلام کی جانب پشت کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو پیر صاحب فرماتے ہیں مجھے حضور نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ بے ایمان ہے جو میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے۔ میری احادیث کو، آپ کو پتہ ہے احادیث کا تعلق بھی علم سے ہے اور اس کی تعویل کرنا اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا غلام میری ختم نبوت کا شعوری طور پر غلام بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ علامہ صاحب نے انتہائی محبت سے جو ہے وہ سارا انتظام کیا، ان کے ساتھ جن احباب نے بھی تعاون فرمایا، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب